صحابی نبی جنتی جنتی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے درس قرآن کا آج 12واں سبق ہے۔ میرے عزیز دوستو، سورۃ فاتحہ میں جو دعا ہم نے کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے لیے ایک کتاب کے لیے فرمایا کہ میں نے تمہیں ایک کتاب دی ہے، جو اس پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ پھر اس پر چلنے والے لوگوں کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ مزید فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، یعنی ایمان سے لے کر آخرت تک یہ ساری باتیں جب اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دیں، تو پھر جس بندے نے ان باتوں کو اختیار کیا، جس بندے نے ان باتوں پر عمل کیا اور اپنے آپ کو نیک بخت بنایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہی لوگوں کی آگے تعریف بیان کرتے ہوئے ان کا مقام اور انجام بیان کیا ہے۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہدایت پر ہیں، یعنی جن کا پیچھے ذکر ہوا اپنے پروردگار کی طرف سے، اور وہی لوگ ہیں مراد کو پہنچنے والے، کامیاب ہونے والے۔ میرے عزیز دوستو، سورۃ البقرہ کی جتنی آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع میں، یعنی سورۃ بقرہ کے شروع میں بیان فرمائی، جو اب تک ہو چکی، ہر ایک کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، انسان کی صفات کو ذکر کیا، انسان کے مقام کو ذکر کیا، اور انسان کی ہدایت کو ذکر کیا کہ ہدایت میری طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اولئک علی ھدی من ربہم سے یہ ایک فرقہ ہے قدریہ، اس فرقے کا رد ہے۔ اس فرقے کا کیا رد ہے؟ وہ فرقہ کہا کرتا تھا کہ یہ ہدایت اور یہ کامیابی، یہ ساری چیزیں ہم اپنی طرف سے گھڑتے ہیں، انسان کے پاس کی ہوتی ہیں، انسان کا بس ہو تو ان پر چلے، انسان کا بس ہو تو ان پر نہ چلے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس دعوے کو رد کیا، ان کے اس عقیدے کو رد کیا، اور فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، کہ وہی لوگ ہدایت پر تھے اپنے رب کی طرف سے۔ اگر ان کی بات درست ہوتی، اس قدریہ کی بات درست ہوتی، اور انسان کے اپنے بس کی بات ہوتی کہ انسان ہدایت پر چلتا ہے تو اپنی کوشش کی وجہ سے چلتا ہے، اپنی کوشش اور فکر کی وجہ سے چلتا ہے، تو پھر اللہ تعالی علی ھدی من ربہم نہ ذکر فرماتے، بلکہ علی انفسہم ذکر فرماتے۔ اولئک علی ھدی من ربہم من انفسہم ذکر فرماتے کہ یہ ان کے اپنے نفسوں کی طرف سے ہدایت تھی، جن پر وہ چلے اور پھر کامیاب ہو گئے۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں جن کا پیچھے ذکر ہوا، جنہوں نے صفات اختیار کی، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اور ہدایت کہاں سے ملی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اولئک کا اسم اشارہ یعنی ایک اور اشارہ اسم استعمال فرماتے ہوئے فرمایا ہم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ فلاح کسے کہتے ہیں؟ مفلحون کیا ہے؟ اس کا مطلب علماء نے مختلف بیان کیا ہے۔ بعض حضرات نے اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ کامیابی کہتے ہیں جنت کی کامیابی حاصل کرنا۔ مفلحون جنت کی کامیابی حاصل کرنا اور اس میں باقی رہنے والے، یعنی کامیابی بھی حاصل ہو جائے اور جنت میں بقا بھی حاصل ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت بھی حاصل ہو جائے، یہ ہے مفلحون کامیاب ہونا۔ بعض علماء نے کہا کہ مفلحون سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ سب کچھ پا لیا جو انہوں نے طلب کیا۔ مثال کے طور پہ پیچھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے اللہ تو تمام تعریفوں کا مالک ہے، رحمان رحیم بھی تو ہے، مالک یوم الدین بھی تو ہے۔ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے پھر آگے ایک اپنا فعل ذکر کیا کہ اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ سے دعا کی اللہ ہماری ہدایت فرما، ہمیں ہدایت نصیب فرما اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن لوگوں پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب اور گمراہ لوگ ہیں، ان پر نہ چلا۔ اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کو قبول فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے کتاب دی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مؤمنین کو ذکر کیا، مؤمنین کون سے ہوتے ہیں، مؤمنین کی صفات بیان کرتے 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 پھر اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ نے یہ بیان فرمایا اور یہ وہی لوگ ہیں کامیاب، وہی لوگ ہیں جنہوں نے جو کچھ پانا تھا، جو کچھ طلب کرنا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ عطا کر دیا۔ یہی وہ لوگ مراد ہیں۔ اور جس شر سے بچے گئے اور جس شر سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اس شر سے بچا، اس شر سے بچا، اس شر سے بچا، اس مصیبت سے بچا، اس نحوست سے بچا، اس پریشانی سے بچا، یہ ساری جو پیچھے ہوئی جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے بھی محفوظ فرمایا۔ جو مراد پانی تھی وہ مراد پالی، جس شر سے بچنا تھا وہ اس شر سے بچ گئے، تو یہی لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو بالا جو آیتیں آئی ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، تو یہاں سے انسان کی اللہ تعالیٰ نے گروہ کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسے ہدایت کی بات چلی تو پھر دو گروہ ہوئے، ایک وہ گروہ تھا جو اللہ کو ماننے والا تھا، اللہ کی ماننے والا تھا، اللہ کی مان کر، اللہ کو مان کر جو اللہ کے راستے پر چلتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرما دیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اور دوسرا گروہ تھا جو علی الاعلان انکار کرتا تھا، علی الاعلان کفر کا ارتکاب کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی نہیں مانتے، اس کے نقش قدم پر نہیں چلتے، ہم اپنی مرضی کریں گے، بتوں کو پوجیں گے، آگ کو پوجیں گے، اس کے علاوہ گائے کو پوجیں گے، بہت سارے کام کرتے تھے، ہر ایک کام کے لیے ان کا الگ الگ بت بنا ہوا ٹھہرا تھا۔ تو ان کا گروہ ہوا دوسرا، اور اس کو قرآن مجید کی زبان میں، قرآن مجید کے اصطلاح میں اس کو کافر کہا گیا ہے۔ اور پھر ایک گروہ ان میں سے ایک اور بنا جس کا ذکر آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہیں سے آگے ذکر فرمائیں گے۔ یہاں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کا ذکر فرما دیا، اور دوسری آیت میں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ ان لوگوں کا ذکر فرما دیا جو کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے۔ یہ ان لوگوں کا ذکر فرما
فرمایا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، سواء علیہم برابر ہے ان پر، انذرتہم ان کو ڈرائیں آپ، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون نقطہ نظر کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ہٹ دھرم قسم کے لوگ تھے اور انہی کو قرآن مجید میں کافر قرار دیا ہے۔ اور ایک اور گروہ جس کو منافق کہتے ہیں، جو ظاہراً تو مسلمانوں کے ساتھ بھی رہتے تھے، کافروں کے ساتھ بھی رہتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے تو کہتے تھے ہم کافروں کے ساتھ اس لیے رہتے ہیں کہ وہ ہمیں مارے نہ، تاکہ اندر اندر سے ہم تمہارے ساتھ رہیں، اور کافروں کے ساتھ جب جاتے تھے تو ان کو کہتے تھے ہم مسلمانوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ تاکہ ان کے دل کا حال معلوم کریں، وہ تمہارے لیے کیا کیا منصوبے بنا رہے ہیں، کیا کیا نقصانات تمہیں دینا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو یہ تھے منافق، اور منافق کی صفات بھی احادیث میں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے گروہ میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو اللہ سے دعا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔